السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں عرض کرنی ہے اس سلسلے میں، لیکن آج جو ہے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وأطال اللہ بقاہم علینا وعلی الامت بالصحة والعافیہ وبالفیوز العامۃ والتامہ، ان کا بھی اسی موضوع پر ایک بیان ہے جو ان کی اصلاحی خطبات میں چھپا ہے۔ تو اس میں سے آج جو ہے اس سلسلے میں حضرت کی کچھ نصیحتوں سے ہم سب مستفید ہونے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ کل بھی ماہانہ پروگرام ہے تو اس میں بھی کچھ گفتگو کرنے کا بھی تو ارادہ ہے۔ تو یہ دائیں ہاتھ میں جو ہے مجھے شدید درد ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ ذہن پر بھی پڑ رہا ہے۔ اس درد کا ذہن بار بار وہاں منتقل ہوتا ہے اور سر میں بھی درد رہتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے آج سوچا کہ بیان رہنے دیتے ہیں۔ اصل مقصود تو یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا تربیت اولاد کے ساتھ، مجھے ایسا خیال تھا کہ حضرت کا کوئی بیان ہے تربیت اولاد میں، اور بھائی منگواؤ اس کو، اصلاحی خطبات کو۔ عوام الناس بھی، علماء کے پاس تو ہوں گی، عوام الناس بھی، اور ہفتے میں صرف ایک مرتبہ گھروں میں اس کی تعلیم شروع کرو۔ یہ کل 20 جلدوں میں ہے، لیکن بہت نفع ہوگا۔ معاملات، معاشرت، اپنی اصلاح، آخرت کی فکر، تربیت اولاد۔ مفتی صاحب ہیں بھائی، ہفتے میں ایک مرتبہ اس کی تعلیم کرو، ہفتے میں ایک مرتبہ 4-5 صفحے ایز اے فیملی بیٹھ کر کے پڑھو اس کو، تو نفع ہوگا اس کا۔ اور جو حضرات علماء کرام ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ حضرت کے جو اصلاحی خطبات ہیں ان کو صرف جمعہ کے دن بیان کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، اپنی اصلاح کے لیے بھی پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ضرورت پڑی کسی موضوع پر گفتگو کرنے کی تو اس میں دیکھ کر کے بیان کر دیا، نہیں، اپنی زندگی میں بھی اگر کوئی کمی نظر آئے تو دیکھو حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے بجے نماز ہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے
آگے اس کتاب ریاض الصالحین میں ایک نیا باب قائم فرمایا ہے، جس کے ذریعے بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کے ذمے صرف خود اپنی اصلاح ہی واجب نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں ان کی اصلاح کرنا، ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، ان کو فرائض و واجبات کی ادائیگی کی تاکید کرنا اور گناہوں سے اجتناب کی تاکید کرنا بھی انسان کی ذمہ فرض ہے۔ اس مقصد کے تحت یہ باب قائم فرمایا ہے اور اس میں کچھ آیات قرآنی اور کچھ احادیث نبوی نقل کی ہیں۔ یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ در حقیقت اس باب کا بنیادی عنوان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی شانہ نے تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرنے کے لیے جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا کا عنوان جو اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے استعمال فرماتے ہیں، یہ بڑا پیارا عنوان ہے۔ یعنی اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اس خطاب میں بڑا پیار ہے، اس لیے کہ خطاب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مخاطب کا نام لے کر خطاب کیا جائے، اے فلاں، اور خطاب کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس رشتے کا حوالہ دے کر خطاب کیا جائے جو خطاب کرنے والا کا اس سے قائم ہے۔ مثلا ایک باپ اپنے بیٹے کو بلائے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس بیٹے کا نام لے کر اس کو پکارے کہ اے فلاں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بیٹا کہہ کر پکارے کہ اے بیٹے۔ ظاہر ہے کہ بیٹا کہہ کر پکارنے میں جو پیار، جو شفقت اور جو محبت ہے، اور سننے کے لیے اس میں جو لطف ہے، وہ پیار اور لطف نام لے کر پکارنے میں نہیں ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ ہم نے تو ان کو اس وقت دیکھا تھا جب پاکستان میں تو کیا ساری دنیا میں علم و فضل کے اعتبار سے ان کا ثانی نہیں تھا، ساری دنیا میں ان کے علم و فضل کا لوہا مانا جاتا تھا۔ کوئی ان کو شیخ الاسلام کہہ کر مخاطب کرتا، کوئی ان کو علامہ کہہ کر مخاطب کرتا، بڑے تعظیمی القاب ان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے۔ اس وقت ہماری دادی بقید حیات تھی، ہماری دادی صاحبہ رشتے میں حضرت علامہ کی ممانی لگتی تھی، اس لیے وہ ان کو بیٹا کہہ کر پکارتی تھی اور ان کو دعا دیتی تھی کہ بیٹا تم جیتے رہو۔ جب ہم ان کے منہ سے یہ الفاظ اتنے بڑے علامہ کے لیے سنتے جنہیں دنیا شیخ الاسلام کے لقب سے پکار رہی تھی، تو اس وقت ہمیں بڑا اچنبھا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت مفتی صاحب یعنی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں دو مقصد سے آتا ہوں، ایک یہ کہ حضرت مفتی صاحب سے ملاقات، دوسرے یہ کہ اس وقت روئے زمین پر مجھے بیٹا کہنے والا سوائے ان خاتون کے کوئی اور نہیں ہے۔ صرف یہ خاتون مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی ہیں، اس لیے میں بیٹا کا لفظ سننے کے لیے آتا ہوں۔ اس کے سننے میں جو لطف اور پیار محسوس ہوتا ہے وہ مجھے کوئی اور لقب سننے میں محسوس نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی قدر اس شخص کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے کے جذبے سے آشنا ہو۔ وہ اس کو جانتا ہے کہ مجھے یہ جو بیٹا کہہ کر پکارا جا رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان یہ لفظ سننے کو ترس جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کر کے اس رشتے کا حوالہ دیتے ہیں جو ہر صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے، اور اس لفظ کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات
باپ کہہ رہا ہے وہ شفقت، محبت اور خیر خواہی سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی شانہ بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ ان الفاظ سے مسلمانوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے، چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ کیسی ہے؟ آگے اس آگ کی صفت بیان فرمائی کہ اس آگ کا ایندھن لکڑیاں اور کوئلے نہیں ہے، بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور اس آگ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے غلیظ اور تند خو ہیں، سخت مزاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ اس حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ فرما دیا کہ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ بس اپنے آپ کو آگ سے بچا کر بیٹھ جاؤ اور اس سے مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کام ختم ہو گیا، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے۔ آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بڑا دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، صف اول میں حاضر ہو رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، اور جتنے اوامر اور نواہی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے گھر کو دیکھو، اس کی اولاد کو دیکھو، بیوی بچوں کو دیکھو، تو ان میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے کہ وہ بس اپنی فکر کیے بیٹھا ہے، بس اپنی فکر۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ اپنی بھی فکر کرتا ہے اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرتا ہے، مگر ایک مدت کے بعد مایوس ہو جاتا ہے، اور اس قدر مایوس ہو جاتا ہے کہ پھر زندگی بھر اپنے بیوی بچوں کو کسی بھی بھلائی کی بات نہیں کہتا۔ اس معاملے میں ختم ہو جاتا ہے رشتہ۔ دنیوی معاملات سارے چلتے رہتے، اس معاملے میں بالکل نہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جیسے تعلیم و تعلم میں مشغول لوگ، دعوت و تبلیغ میں مشغول لوگ، کہ خود پر بھی ان کی محنت جاری رہتی ہے اور امت کے دوسرے افراد پر بھی محنت جاری رہتی ہے، مگر گھر والوں پر نہیں۔ یعنی وہ ایسا ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ یہ میرا لڑکا سدھرنے والا نہیں ہے، یہ میری بیوی میری بات ماننے والی نہیں ہے، اور پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ کڑن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آخری وقت تک حضرت نوح علیہ السلام کو تو اللہ تعالی شانہ نے کتنی لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ اب بیٹے کی عمر کتنی تھی جب اللہ کا عذاب آیا وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، مگر اس وقت بھی وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین۔ یہ میرے پیارے بیٹے، دیکھو کتنی، یعنی ایک طبقہ وہ بھی ہے دیندار جو سمجھا جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہو، خانقاہ سے ہو، مدرسے سے ہو، ایسے ہی خود دیندار ہو گیا ہے، ان تینوں شعبوں میں سے کسی شعبے سے تعلق نہیں، اور خود جو ہے بذا میں خود اپنے کو دیندار سمجھتا ہے، تو پھر جو ہے وہ بدتمیزی کرتا ہے اپنے گھر کے ان افراد کے ساتھ جو بے دین ہوتے ہیں، یعنی وہ غصے سے کام لیتا ہے۔ تو جب غصے سے کام لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں، یہ اپنے لیے کر رہا کہ میری بات کیوں نہیں مانی جا رہی ہے، اس لیے غصہ آ رہا ہے، میری بات کیوں نہیں مانی جا رہی ہے۔ تو پیغمبر جو ہے وہ اس قسم کی ناجائز نفسانی خواہشات سے پاک ہوتا ہے۔ تو بالکل آخری مرحلہ ہے، اب اللہ کا عذاب آ چکا ہے، پھر بھی اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں، یا بنیا۔
تو جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا پیار ہے. اے میرے پیارے بیٹے ارکم معنا، ہماری کشتی میں سوار ہو جا. ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت ہو. تو یہ آخری وقت تک. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کے پیچھے محنت کرتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ. یہ یا ابت، دوسرا اے میرے پیارے ابا. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اهدک صراطا سویا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. یعنی جتنی آیتیں میں نے پڑھی اس میں اے میرے پیارے ابا کتنی مرتبہ آیا. اور پھر اس میں جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو میں تھوڑا سا بھی غصہ ڈبک رہا ہو. یعنی اس کی ایک بوند بھی نہیں ہے. یعنی اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پیغمبر وہ کفر کو جتنا سمجھتا ہے اتنا میں اور آپ تو نہیں سمجھ سکتے. ایک کینسر کا ایکسپرٹ کینسر کو جتنا سمجھ سکتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. تو کس قدر نفرت ہوگی اس مرض سے، کفر سے. مگر وہ غصے میں نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ مریض پر غصہ نہیں کیا جا سکتا، مریض ہے بیچارہ. اور پھر جو ہے ادھر سے جواب آتا ہے کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. دیکھو یا بنیہ نہیں کہا، اپنا غصہ دکھایا اے ابراہیم. ادھر بار بار کہتے کہ میرے پیارے ابا، یہ میرے پیارے، اور یہ ادھر کہ ابراہیم، اور غصے میں اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. بہت غصے میں جواب. تو اگر آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں اور خیر خواہی کا جواب بدخواہی سے ملتا ہے تو پھر تو غصہ آ ہی جاتا ہے. لیکن نہیں، کیا کہ سلام علیک، سلام علیک، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی اترے. ساستغفر لک ربی. ٹھیک ہے آپ مجھے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں، مگر میں اللہ سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے میں جو عرض کر رہا ہوں وہی کہ یہ پیار کے ساتھ، تو شفقت محبت کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت میں کبھی بھی یہ نہیں، اپنے گھر والوں کی فکر رکھنی چاہیے. اور اگر سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کروں تو اوروں سے پوچھو، اوروں سے پوچھو. جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں علماء سے پوچھو. وہ علماء جو لوگوں کو دین سے جوڑنے کی فکر میں، ان سے پوچھو. پرانے ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہیں، ان سے پوچھو کہ گھر میں یہ مسئلہ ہے، آپ مجھے کوئی مشورہ دو گے میں کیسے. وہ طریقے ہوتے ہیں. تو کبھی کسی واسطے سے، کبھی کسی اللہ تعالیٰ کام بنا دیتے ہیں ہمارا. کسی پرانے دینی فکر رکھنے والے سے پوچھو، دعائیں کراؤ لوگوں سے. مگر یہ کہ دل میں یہ کڑن رہنی چاہیے، موت تک کڑن. اور جو ہے جب بچے کا انتقال ہو جاوے ہماری زندگی میں، بیوی کا انتقال ہو جاوے اور ہمیں ایسا احساس ہو کہ بھئی زندگی جیسی ہونی چاہیے تھی نہیں تھی، تو اس مرنے کے بعد اور زیادہ کڑن ہونی چاہیے. بہت زیادہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، بہت زیادہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ان کے لیے. ایک عورت ہے صابرہ شاکرہ ماشاءاللہ، اس کی جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا. صبر تو تھا، شکوے شکایت نہیں، مگر وہ جو ایک رونا دھونا وہ بند نہیں ہو رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کچھ ہفتے گزرنے کے بعد کہ بھئی بات کیا ہے اتنا. تو بس وہ مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا عذاب میں تو نہیں ہے، کہ اس سے مجھے رونا آ جاتا ہے. تو پھر ان کو تسلی دی گئی کہ آپ جیسی ماں اس فکر کے ساتھ اتنے ہفتوں سے دعائیں کر رہی ہے ان کے لیے،
اور پھر اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں رکھے، کیسے ہوگا؟ تو یہ کڑن ہونی چاہیے فکر، یہ نہیں کہ بس اب ممکن نہیں ہے، بس اب کیا ان سے کیا بات کریں، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. کراس کبھی نہیں لگانا چاہیے دین کے معاملے میں. کس وقت اللہ ہدایت دے دے کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کے گھر کو دیکھو، اس کی اولاد کو دیکھو، بیوی بچوں کو دیکھو، تو ان میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کہیں جا رہا ہے، وہ کہیں جا رہے ہیں. اس کا رخ مشرق کی طرف ہے، ان کا رخ مغرب کی طرف ہے. ان میں نہ نماز کی فکر ہے، نہ فرائض دینیہ کو بجا لانے کا احساس ہے، اور نہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی فکر ہے. بس گناہوں کے سیلاب میں بیوی بچے بہہ رہے ہیں، اور یہ صاحب اس پر مطمئن ہیں کہ میں صف اول میں حاضر ہوتا ہوں اور با جماعت نماز ادا کرتا ہوں. خوب سمجھ لیں، جب اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر نہ ہو، خود انسان کی اپنی نجات نہیں ہو سکتی. انسان یہ کہہ کر جان نہیں بچا سکتا کہ میں تو خود اپنے عمل کا مالک تھا، اگر اولاد دوسری طرف جا رہی تھی تو میں کیا کرتا، اس لیے کہ ان کو بچانا بھی تمہارے فرائض میں شامل تھا. جب تم نے اس میں کوتاہی کی تو اب آخرت میں تم سے مؤاخذہ ہوگا. یعنی دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ نہ صرف یہ کہ ان کی پکڑ ہوگی، ہماری بھی پکڑ ہوگی. یہ بگڑا تھا، مگر تم نے جیسی تربیت کرنی چاہیے تھی یا بگڑنے کے بعد اس کے پیچھے جتنی محنت کرنی چاہیے تھی، جو فکر کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں کی تھی. اور تھوڑی دیر کے لیے چلو بھائی یہ مان لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، وہ جانے اور اس کا کام جانے. تو بھائی ہماری اولاد ہے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری بیوی، جن لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، بھائی بہن. تو قیامت کے دن اگر ہمارا مواخذہ نہ بھی ہو اور ہمیں جنت میں بھیجا جائے اور ان کو جہنم میں بھیجا جائے تو برداشت کیسے کریں گے؟ ان لوگوں کو جہنم میں جاتے ہوئے کیسے دیکھیں گے؟ اس لیے بچپن سے تربیت شروع کر دو، بچپن سے تربیت شروع کرو. اور جیسے جیسے ان کی عمریں بڑھتی جائیں تو تربیت کی محنت اور زیادہ کرنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، وہ اتنا سمجھدار بھی نہیں ہوتا، مگر جیسے ہی 9, 10, 11 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر وہی باپ بیٹے جو ہمیشہ ساتھ نظر آتے تھے الگ نظر آتے. یہ نہیں. تربیت کا طریقہ یہ ہو کہ وہ بڑا ہو کر کے بھی آپ کے ساتھ مانوس رہے، آپ کے ساتھ مانوس رہنا چاہیے، تو پھر فائدہ ہوتا ہے ان کو. اس آیت میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. در حقیقت اس میں ایک شبہے کا جواب کی طرف اشارہ فرمایا، جو شبہ عام طور پر ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. وہ شبہ یہ ہے کہ آج جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دو، کچھ دین کی باتیں ان کو سکھاؤ، ان کو دین کی طرف لاؤ، گناہوں سے بچانے کی فکر کرو، تو اس کے جواب میں عام طور پر بکثرت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو دین کی طرف لانے کی بڑی کوشش کی، مگر کیا کریں کہ ماحول اور معاشرہ اتنا خراب ہے کہ بیوی بچوں کو بہت سمجھایا مگر وہ مانتے نہیں ہیں، اور زمانے کی خراب سے متاثر ہو کر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے اور اس راستے پر جا رہے ہیں اور راستہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، اب ہم کیا کریں؟ اور دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو آخر کافر رہا، اور حضرت نوح علیہ السلام اس کو طوفان سے نہ بچا سکے. اسی طرح ہم نے بہت کوشش کر لی ہے، وہ نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ چنانچہ قرآن کریم نے اس آیت میں آگ کا لفظ استعمال کر کے اس اشکال اور شبہے کا جواب دیا ہے. وہ یہ کہ یہ بات ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر ماں باپ نے اولاد کو بے دینی سے بچانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے تو انشاءاللہ ماں باپ پھر بری الذمہ ہو جائیں گے اور اولاد کے کیے کا وبال اولاد پر پڑے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ماں باپ نے
اولاد کو بے دینی سے بچانے کی کوشش کس حد تک کی ہے اور کس درجے تک کی ہے، قرآن کریم نے آگ کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو گناہوں سے اس طرح بچانا چاہیے جس طرح ان کو آگ سے بچاتے۔ فرض کر لیں کہ ایک بہت بڑی خطرناک آگ سلگ رہی ہے، جس آگ کے بارے میں یقین ہے کہ اگر کوئی شخص اس آگ کے اندر داخل ہو گیا تو زندہ نہیں بچے گا۔ اب آپ کا نادان بچہ اس آگ کو خوش منظر اور خوبصورت سمجھ کر اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب بتاؤ تم اس وقت کیا کرو گے؟ کیا تم اس پر اکتفا کرو گے کہ دور سے بیٹھ کر بچے کو نصیحت کرنا شروع کر دو کہ بیٹا اس آگ میں مت جانا، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اگر جاؤ گے تو تم جل جاؤ گے اور مر جاؤ گے؟ کیا کوئی ماں باپ صرف زبانی نصیحت پر اکتفا کرے گا؟ اور اس نصیحت کے باوجود اگر بچہ اس آگ میں چلا جائے تو کیا وہ ماں باپ یہ کہہ کر بری الذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اس کو سمجھا دیا تھا، اپنا فرض ادا کر دیا تھا، اس نے نہیں مانا اور خود ہی اپنی مرضی سے آگ میں کود گیا، تو میں کیا کروں؟ دنیا میں کوئی ماں باپ ایسے نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس بچے کے حقیقی ماں باپ ہیں تو اس بچے کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کی نیند حرام ہو جائے گی، ان کی زندگی حرام ہو جائے گی، اور جب تک اس بچے کو گود میں اٹھا کر اس آگ سے دور نہیں لے جائیں گے اس وقت تک ان کو چین نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے بچے کو دنیا کی معمولی سی آگ سے بچانے کے لیے صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کرتے تو جہنم کی وہ آگ جس کی حد نہایت نہیں اور جس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اس آگ سے بچے کو بچانے کے لیے زبانی جمع خرچ کو کافی کیوں سمجھتے ہو؟ لہذا یہ سمجھنا کہ ہم نے انہیں سمجھا کر اپنا فریضہ ادا کر لیا، یہ بات آسانی سے کہنے کی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جو مثال دی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا کافر رہا، وہ اس کو آگ سے نہیں بچا سکے، یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ یہ بھی تو دیکھو کہ انہوں نے اس کو راہ راست پر لانے کی 900 سال تک لگاتار کوشش کی۔ یعنی ایک باپ اور ایک ماں اپنی اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے جتنی محنت کرنی چاہیے وہ محنت کر لیتے ہیں، اور پھر اولاد بگڑ جاتی ہے تو پھر ماں باپ قیامت کے دن ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو مقدرات کی بات ہے۔ اللہ تعالی شانہ کبھی کبھی ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اسی لیے ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا، ابو لہب نے ایمان قبول نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ایمان قبول نہیں کیا، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ایمان قبول نہیں کیا، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کی بیویوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ دکھاتے ہیں، لیکن ان حضرات کی طرف سے کوتاہی کوئی نہیں تھی۔ تو ہماری اولاد راہ راست پر آئے، بگڑ جاوے، وہ نتیجہ جو کچھ بھی ہو، کیا ہم نے اتنی محنت کی ہے کہ ہم قیامت کے دن یہ کہہ سکیں گے کہ جتنا کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کیا تھا؟ یہ اصل سوال یہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت، اور جہاں تک معلم کا تعلق ہے، علم دینے والا، مربی کا تعلق ہے، تربیت کرنے والا، مبلغ کا تعلق ہے، اللہ کی بات پہنچانے والا، داعی کا تعلق ہے، اللہ کی طرف بلانے والا، ان کو تو اگر قیامت تک کی زندگی بھی مل جائے پھر بھی تعلیم، تربیت، دعوت، تبلیغ کے اہم اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مایوس اور نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے، مایوس اور نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے، بس وہ لگا رہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک طالب علم کو سمجھایا، پوری جماعت کو سمجھایا اور کہا بھائی سب کو سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ ایک ذرا کمزور طالب علم تھا، اس نے کہا کہ نہیں حضرت نہیں سمجھ میں آیا، اور پھر سمجھایا، بھائی سمجھ میں آ گیا؟ کہا کہ نہیں سمجھ میں آیا۔
پھر تیسری مرتبہ سمجھایا, سمجھ میں آیا؟ کہا کہ نہیں سمجھ میں آیا. اب یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مدرس پڑھانے والا اپنے طالب علموں کو 3 مرتبہ بات کو اچھی طرح سمجھا دیتا ہے, اس کے باوجود بھی اس طالب علم کو سمجھ میں نہیں آتا, تو اگر وہ آگے سبق پڑھائے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے کہ اگر شریعت یہ قانون بناتی کہ جب تک سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک اسے سمجھایا کرو, تو کمزور طالب علم کو تو 10-10, 15-15, 20-20 مرتبہ سمجھانا پڑے گا, تو وہ کتاب ختم کیسے ہوگی؟ تو شریعت نے ذمہ داری دی کہ 3 مرتبہ سمجھا دیا بس کافی ہے. لیکن اگر کوئی کوشش 4تھی مرتبہ بھی کرے تو الحمدللہ, 5ویں مرتبہ بھی کرے تو الحمدللہ, 6ٹھی مرتبہ بھی کرے تو الحمدللہ, 7ویں مرتبہ بھی کرے تو الحمدللہ. تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور اتنی دیر تک چلا کہ پھر طالب علم کو ذرا شرمندگی محسوس ہوئی کہ حضرت مجھے سمجھاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا, میں منع کرتا ہوں اور سبق آگے چل نہیں رہا ہے, میری وجہ سے دوسرے طلباء کا سبق ہر میں حرج ہو رہا ہے, وہ شاید ناراض بھی ہو رہے ہوں گے. تو وہ طالب علم شرمندگی کی وجہ سے یا مایوس ہو کر اٹھ کر کے چلا گیا, غمزدہ ہو کر کلاس سے باہر چلا گیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طلباء سے کہ بھئی آپ لوگ ذرا صبر کیجئے, میں ابھی آ رہا ہوں, اور باہر تشریف لے گئے, اور باہر تشریف لے جا کر کے پھر سمجھایا. تو مایوسی تو نہیں. یہ جو ہے جیسے وہ افریقہ وغیرہ ملکوں کے اندر جو لوگ موتی کی تلاش میں ہوتے ہیں, ڈائمنڈ کی تلاش میں ہوتے ہیں, وہ کھودتے رہتے ہیں اور پتھروں کو دیکھتے رہتے ہیں, پتھروں کو دیکھتے رہتے ہیں, تو کتنے ہفتوں کے بعد کوئی ہیرا ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو ہمارا تو یہی کام ہے, بس لگے رہے ہم. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ جب تک اس کے ہاتھ میں ہیرا نہیں آتا اس وقت تک اس کی ساری محنت بیکار. وہ ہیرا ہاتھ میں آئے گا تو پھر کئی ہفتوں کی محنت ٹھکانے لگے گی, اس لیے کہ تو لاکھوں کا ہیرا ہے. ہمارا معاملہ تو ایسا ہے یہ پڑھانے والوں کا, تبلیغ کرنے والوں کا, کہ کوئی ہاتھ میں آئے نہ آئے, کسی کو ہدایت ہم سے ملے نہ ملے, ہمارا ہر سیکنڈ اللہ کے یہاں ہیرا بن کر کے پہنچ جاتا ہے. تو ہمیں تو کچھ کھونا نہیں ہے. تو اس لیے جو مربی ہوتا ہے, جو معلم ہوتا ہے, جو داعی ہوتا ہے, جو مبلغ ہوتا ہے, کبھی بھی مایوسی نہ آئے. قریب نمبر ایک میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے میری بہت اچھے طریقے سے تربیت کی. تو 10 سال میرے انڈیا میں گزرے ہیں, اور میرے 10 سال جو انڈیا میں دیہات میں گزرے نا, اس کا میری زندگی کو بہت نفع ہوا, بہت سی چیزوں میں مجھے نفع ہوا. تو ایک دن میں طالب علم تھا دارالعلوم بری میں, تو ابا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو جیسے باپ بیٹے کے ساتھ دل لگی کرتا ہے, تو مجھے قریب بلایا. صوفہ ووفا تو گھر میں تھا نہیں, زمین پر ہی اٹھنا بیٹھنا تھا, اور یہ گدے ودے بھی نہیں تھے. ان کا تو ایک لحاف تھا, اس لحاف پر اسی پر بیٹھتے تھے, اسی پر سوتے بھی تھے, ایک ہی جگہ تھی ان کی. تو مجھے قریب بلایا, اور قریب بلا کر کے مجھے کہا کہ تم جب چھوٹے تھے اور وہ آم کا موسم آتا تھا, مینگو کا موسم آتا تھا, تو بچے جو ہے نا ذرا اجلت باز ہوتے ہیں, تو وہ آم پک جاتا ہے تو خود گرنا شروع ہو جاتا ہے, اسے پھر گراتے بھی ہیں, مگر وہ آم ابھی کچے ہی ہوتے ہیں کہ اسے پتھر پھینک کر کے اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہ تم کو کچھ یاد آ رہا ہے, آم کا موسم آتا تھا تو تم لوگ آم گرانے کی کوشش کرتے تھے؟ تو میں نے کہا ہاں یاد آ رہا ہے مجھے, ہم دوست سب مل کر کے پتھر پھینکتے تھے. تو ابا نے مجھ سے کہا کہ پہلے پتھر ہی سے آم گرتا تھا؟ تو میں نے کہا کہ نہ. کہا دوسرے تیسرے سے؟ میں نے کہا کہ نہ, کبھی تو بس آدھ پون گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی لگ جاتا تھا. تو کہ مایوس ہوتے تھے کبھی؟ میں نے کہا نہ, ہم لگے رہتے تھے کہ اس پتھر سے نہیں تو دوسرے سے, دوسرے سے نہیں تو تیسرے سے, گرے گا ضرور, پر لگے رہتے تھے. تو ابا نے فرمایا کہ جب مایوس نہیں ہوتے تو کسی نہ کسی وقت گرتا ہے نا وہ آم؟ میں نے کہا ہاں گرتا تھا.
پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تم عالم بن جاؤ نا اور منبر پر بیٹھ کر کے دین کی باتیں کہو، یہ بھی پتھر پھینکنا ہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات پہلی مرتبہ کرو تو کوئی عمل نہ کرے، دوسری مرتبہ کرو تو عمل نہ کرے، تیسری مرتبہ کرو تو عمل نہ کرے، لیکن پتھر پھینکتے رہو گے تو کسی نہ کسی وقت آم گرے گا. یہ ان کی مجھے نصیحت تھی اور بہت پیار سے وہ سمجھاتے تھے. تو یہ مجھے بعض دفعہ کہتے بھی ہیں لوگ کہ بعض ایسے امور جس کے بارے میں تمہیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے، پھر بھی کیوں تو لگا ہی رہتا ہے. تو میں ان کو کہتا کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت جو ہے میرے اندر کبھی بھی نا امیدی پیدا نہیں کرتی. ایسا خیال آتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں تو گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں کوئی سی ڈی سے سنے گا، یہ کسی کو کہے گا، ضرور عمل پر کوئی نہ کوئی آئے گا انشاءاللہ. تو مایوسی ہمارے قریب نہیں ہے. ہمارا یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھئی جمعہ سے پہلے میری ذمہ داری ہے تو چلو 20 منٹ کی تقریر کسی طرح تیار کر کے تقریر کر دو. تبلیغ میں چلا گیا تو آج مشورے میں میرا نام آ گیا تو چلو بھائی اب ذرا غور و فکر کرو کہ کیا کہوں گا اور آدھ گھنٹہ بات کر کے بیٹھ جاؤ تشکیل کر کے. نہیں، تو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں ہم؟ جب دین کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اجتماعی شکل میں یا انفرادی شکل میں، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا کام ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. جو علماء نہیں ہوتے، دعوت و تبلیغ میں اکثر علماء نہیں ہوتے، تو وہ اجمالی طور پر، وہ تفصیل کے ساتھ نہیں، وہ اجمالی طور پر کہ بھئی آخرت کی فکر کرو اور دین پر آ جاؤ، آخرت کی فکر کرو دین پر آ جاؤ، مگر وہ اللہ سے جوڑ رہے ہیں. اور جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ تفصیلی طور پر کہ بھئی آخرت کی فکر کرو اور نماز پڑھو، نماز میں یہ کرو، نماز میں ان چیزوں کا خیال رکھو، یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے، مگر دونوں کام اللہ سے جوڑنے کا کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے، اور جو دعوت و تبلیغ سے جن کا تعلق نہیں ہے، تعلیم و تعلم سے تعلق نہیں ہے، آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنی نجی زندگی میں داعی بن جاؤ. کہ میں کم سے کم اپنے دوستوں کو کہوں، جو بھی کوئی دین کی بات ہے، کسی اللہ کے ساتھ کسی کو کسی طریقے سے بھی جوڑو، کسی طریقے سے بھی جوڑو. کیا مطلب میرا؟ آپ کو ایسا اندازہ ہوا کہ بھئی اس میں بھی استعداد ایسی نہیں ہے کہ نماز پڑھے، بہت ہی دور ہے، تو ایسا سوچو کہ اس کو میں ایسا کوئی کام بتلا دوں جس سے اللہ سے کسی طرح جڑ جاوے. تو اس کو اتنا کہہ دو کہ بھئی روزانہ صبح جب تم اٹھو نا تو چائے پینے سے پہلے یا چائے پینے کے بعد مجھ سے تم وعدہ کرو، یار تم میرے فرینڈ ہو، 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو. چلو بھائی، آپ نے 3 مرتبہ کلمہ طیبہ سے تو اللہ سے جوڑ دیا نا. اب یہ پورا دن دنیا سے جڑا رہے گا، مگر وہ 10-15 سیکنڈ کے لیے اللہ سے آپ نے اسے جوڑ دیا. اور انشاءاللہ یہ 10-15 سیکنڈ جو اللہ سے جڑا ہے، اس کی برکت سے پھر اس میں آگے وہ ترقی اس کی ہوتی رہے گی. آج یہاں سے یہ جذبہ لے کر کے جاؤ کہ ہمیں خود بھی ہماری زندگیوں میں جتنا ہم اللہ سے جڑ گئے ہیں اس پہ شکر ادا کرنا ہے، جو کمی ہے اس کو پوری کر کے مزید جڑنا ہے. اور دیکھو، میں ہمارے یہاں طالب علموں سے کہا کرتا ہوں کہ بھئی دیکھو، یہ امامہ پہننا جو ہے فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے. کسی نے پہن لیا الحمدللہ، چھوڑ دیا تو بھی حرج کوئی نہیں، یعنی پکڑ کوئی نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں جی. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی دیکھو، یہ مونچھیں جو ہے، مونچھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ مونچھوں کو تراشو. تو تراشنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیو مت کرو، استورا نہیں، کینچی سے. اور آج کل کے جو ٹریمر آتے ہیں وہ فاسٹ کینچی ہے، ٹریمر وہ کینچی ہی ہے. تو کینچی کے ذریعے اس طرح سے مونچھوں کو ختم کرو کہ چمڑی بھی نظر آوے اور کچھ بال بھی نظر آئے. جب آپ ٹریمر سے کریں گے تو کچھ بال بھی نظر آئیں گے. ضروری نہیں ہے، اگر کوئی مونچھیں رکھتا ہے تو جائز ہے،
مونچھیں اتنی بڑی رکھے کہ ہونٹوں کے اوپر چلی جائے، یہ مکروہ ہے، لیکن اگر ہونٹوں کے اوپر نہیں جانے دیتا اور مونچھ رکھتا ہے تو جائز ہے۔ تو میں طالب علموں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ پہلے سے آپ کی مونچھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سنت یا اس مستحب پر آپ کا عمل نہیں ہے، چلو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک شخص کی زندگی میں ایک مستحب عمل آ جاوے تو وہ نکلنا نہیں چاہیے۔ امامہ آپ نہیں پہن رہے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے، لیکن ایک شخص اہتمام سے امامہ پہن رہا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ مسواک آپ نہیں کر رہے ہیں، کوئی پکڑ نہیں ہوگی آخرت میں، لیکن مسواک آپ کی زندگی میں آ گئی ہے اور پھر آپ چھوڑ رہے ہیں۔ تو جو چیزیں زندگی میں آ جائے، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ مستحب ہو، فرض اور واجب تو نکل، اسے بھی پکڑ کے رکھو، کسی طرح جانے نہ پائے۔ اس لیے کہ آپ کی زندگی میں اگر مسواک ہے تو اور بھی 100 چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں، تو آپ اللہ سے 101 چیزوں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ مسواک نکل گئی تو اب آپ 100 چیزوں سے جڑ گئے، ایک چیز کم ہو گئی۔ تو جتنی چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں جڑے رہیں اور مزید چیزوں کو لانے کی کوشش کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں کہ کسی طرح بھی جڑ جائے، اس کی صلاحیت کو دیکھو، استطاعت کو دیکھو۔ ایک 30-40 سال کا مریض ہے تو بھئی اس کو تو اب غذا چاہیے، گوشت چاہیے، سبزی چاہیے، روٹی چاہیے، سالن چاہیے، تو وہ ٹھیک ٹھاک رہے گا، لیکن بہت شدید بیمار ہو گیا اور بیماری سے اب نکل رہا ہے، یہ گوشت بد ہضمی ہو جائے گی اگر گوشت کھلائیں گے، ڈاکٹر بھی منع کرے گا، ڈاکٹر بھی کہے گا کہ اسے لائٹ فوڈ دیجیے، لائٹ غذا دیجیے۔ تو اسی طرح ایک بالغ ہے، 30-40 سال کا ہے، ڈرگ میں مبتلا ہے، آوارہ ہو گیا ہے، تو اگر آپ اسے نمازوں کی دعوت دینا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تیار نہ ہو سکتا ہے کہ دوسری مرتبہ آپ کو دیکھ کر کے گھبرا جاوے کہ یہ تو آپ دیکھیں کہ بھئی چلو نماز کی تلقین کرتے ہیں، نہیں کوئی دھیان خاص نہیں تھا کہ بیٹا ایسا کرو کہ پھر کم سے کم یہ کر لو، ذکر تم کر لیا کرو، اللہ کو یاد کر لیا کرو، استغفار پڑھ لیا کرو روزانہ، کسی طرح اللہ سے جوڑو۔ اور اولاد کی ہر ماں باپ کے ذمہ، چونکہ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد، تو اولاد کی تو خوب فکر کرو اولاد کے معاملے میں کبھی۔ اور اولاد کو اتنا کبھی اولاد کو لاڑ بہت کرتے ہیں، پیار بہت کرتے ہیں، تو لاڑ پیار میں کیا ہو جاتا ہے، لاڑ پیار میں وہ بگڑ جاتا ہے، پھر وہ بچپن ہی سے لاڑ پیار کا عادی ہو جاتا ہے، تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد تو آپ کی گود میں نہیں رہے گا، وہ بڑا ہو جانے کے بعد تو استاد جی کے پاس جائے گا، کسی اور کے ہتھوں چڑھے گا، تو وہ تو استاد جی تو وہ لاڈ نہیں کروائیں گے نا جو آپ کروا رہے ہیں، تو پھر وہ سیریس ہو جائے گا، اس کے دل میں بغض پیدا ہوگا اپنے استاد جی کا کہ یہ میرے ساتھ لاڈ نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ابا کے یہاں لاڈ پیار تو تھا ہی نہیں، لاڈ پیار تو تھا ہی نہیں، اور نظر اتنی رکھتے تھے میرے اوپر ابا، یہ ہے تربیت، دیکھو تب جا کر کے قطب الاقطاب بنتا ہے، نظر اتنی رکھتے تھے۔ آج کل تو پوری دنیا میں ماحول ہی اتنا بدل گیا ہے کہ اب تو لوگوں کو آپ ایسا کہیں نا کہ بھئی ذرا دیکھو کہ آپ کی بچیاں، آپ کے بچے کن لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، آپ کو ایسا کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ ابو آج ہماری فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ہے تو میں ذرا وہاں جا رہی ہوں، وہاں جا رہا ہوں، رات کو 10 بجے پہنچوں گا۔ تو بہت ٹرسٹ، بھائی اولاد پر ٹرسٹ کرو مگر ان کے نفس کو تو ٹرسٹ مت کرو۔ جب ہم اپنے نفس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے تو اپنی اولاد کے نفس کو کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے کہ نہیں، ہم پھسل جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قانون مقرر تھا کہ دوستی کسی کے ساتھ نہیں، دوستی بالکل منع۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنی نظر تھی کہ نماز سے فراغت کے بعد دیکھتے تھے کہ زکریا نماز کہاں پڑھی اس نے، اور اس کی دائیں طرف کون ہے اور بائیں طرف کون ہے۔
اگر دو نمازوں میں ایک ہی شخص اتفاق سے کوئنسیڈنٹلی آ گیا تو فوراً پوچھ ہوتی تھی کہ تیری دوستی ہے اس سے؟ حضرت فرماتے کہ نہیں میری دوستی نہیں ہے. پھر اس کے پڑوس دو نمازوں میں ساتھ کیوں تھے دونوں؟ تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باز پرس سے بچنے کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نماز میں آ کر کے کھڑا ہو گیا اور بعد میں میرے پاس وہ آیا جو پہلی نماز میں بھی تھا, تو میں نماز توڑ کر کے چلا جاتا تھا, نماز توڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا تھا. اب مجھے اور آپ کو یہ سختی لگ رہی ہے کہ یار اتنی سختی, مگر شیخ الحدیث تو اسے سختی نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ تو اپنے والد کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ میرے والد نے تربیت میں میری اتنی نگرانی کی تب جا کر کے مجھے کچھ حاصل ہوا. تو 18 سال کی عمر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی تھی, 18 سال کی عمر. اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے مسترشد, بہت اعلیٰ درجے کے عالم اور بزرگ اور اتنی کڑی نظر رکھنے والے, تو 18 سال کی عمر میں اپنے کسی دوست پر انہوں نے خط لکھا اور اس خط میں یہ لکھا کہ جی ہاں میں آؤں گا آپ کو ملنے کے لیے, آج تک تو میں اس لیے نکل نہیں پا رہا تھا کہ زکریا کی تربیت کی بیڑی میرے پاؤں میں تھی. یعنی کہیں جاتے نہیں تھے بیٹے کی وجہ سے, کہ میں کہیں چلا گیا اور بیٹے کی نگرانی کون کرے گا. تو 18 سال کی عمر میں کہا کہ اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے, اب مجھے اطمینان ہو گیا. 18 سال کی عمر میں زکریا پر اطمینان ہو گیا ہے, اور غالباً 18 سال ہی کی عمر تھی. اور مقامات کے سلسلے میں حضرت نے کوئی خواب دیکھا, ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں, تو مقامات کے سلسلے میں کوئی خواب دیکھا. تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب وہ خواب آیا تو اس کی تعبیر غالباً یہ دی کہ زکریا تصوف کے سارے مقامات طے کر چکا ہے, تربیت جب کی 18 سال کی عمر میں. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کیا کیا کارنامے انجام دی حضرت شیخ. تو یہ ظلم نہیں ہوتا. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے, بخاری شریف میں ایک اثر ہے کہ اکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں. وہ اکرمہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما باندھ دیتے تھے کہ میں کہیں ادھر ادھر بھاگ نہ جاؤں. تو وہ شکایتاً کہہ رہے تھے اکرمہ, شکایتاً نہیں, وہ تعریف کرتے تھے کہ ان کا احسان ہے کہ وہ مجھے باندھ دیتے تھے, اگر وہ مجھے باندھتے نہیں تو میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور پھر مفسر بنتا. تو بعض سختیاں جو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ شروع کر دو, جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین کی رعایت بھی رکھنی پڑتی ہے, جن حالات سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں ان حالات کی بھی رعایت رکھنی پڑتی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قدر جو ہے وہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی تربیت ہوئی, اور تب جا کر کے دیکھو کیسے بنے. اور ہمارے سب اکابر بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں ان کی اچھی طرح سے تربیت ہوئی. تو بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ اپنی اولاد پر بھی محنت کرو, اپنی بیویوں پر بھی محنت کرو. بیویوں کو چاہے کہ اپنے شوہر پر محنت کرے, اپنی اولاد پر محنت کرے. بچوں کی تربیت میں بیویوں کا بہت بڑا کردار ہے. پھر مکتب میں کیا کر رہے ہیں, کس جگہ پر ہے, کس استاد کے پاس پڑھ رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں, یہ بھی دیکھو. اور پھر ان کو بزرگوں کے پاس بھی لے جاؤ. پھر ذرا اس عمر کو پہنچ جائے کہ جس عمر میں دعوت و تبلیغ والے بھی ان کو قبول کریں, تو پھر 3 دن کے لیے بھیجو ان کو جماعت میں بھی. اور پھر اور ذرا بڑے ہو جائیں تو کسی بزرگ سے ان کا سلسلہ بھی شروع کرا دو اصلاح تربیت کا. یہ ساری محنتیں اگر ہم کریں گے, اچھی تعلیم دیں گے, دعوت کے کام سے جوڑیں گے, خانقاہ سے جوڑیں گے, تو امید قوی ہے کہ اس پرفتن دور میں بھی اور ارتداد کے طوفانوں میں بھی ہماری اولاد انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوگی. اور یہی اولاد جو ہے, یہی اولاد آخرت میں کام آئے گی. یہ اولاد آخرت میں کام آئے گی. یا تو ہماری جان چھڑائے گی اگر ہماری وہاں پکڑ ہوگی تو, اور اگر ہم بھی نجات پا چکے ہیں تو یہ رفع درجات کا ذریعہ بنے گی.
اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اور بھائی دیکھو ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت اچھے ہوتے ہیں اور دین سے ان کا اتنا تعلق نہیں ہوتا، تو جب وہ دینی مزاج کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ یار ان کے والدین نے ان کو مولوی بنایا تو بیچارے یہ بہت دکھی ہوں گے اندر سے، اس لیے کہ یہ بیچارے ہماری طرح بڑے مکانات میں رہ نہیں سکتے، اچھی گاڑیاں خرید نہیں سکتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ چونکہ ہمارا دین سے تعلق نہیں تو ہم دنیا اور دین میں دونوں کا ویلیو نہیں لگا سکتے، ہم صرف دنیا کا ویلیو لگا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے جو کہ پڑھا ہوا ہوتا ہے یا ایک دینی ذہن کے بنے ہوئے ہیں تو ان کی نظر میں قیمت ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں۔ جن کے ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے دنیاوی ساز و سامان کا انتظام کیا ہو، وہ اپنے ماں باپ کے لیے اتنی دعائیں نہیں کرتے جتنی دعائیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو دین کے راستے پہ ڈالا ہوا ہے۔ اور وجہ اس کی کہ ان کو سمجھ میں آتا ہے، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے والد نے مجھے کیا دیا ہے، کیا دیا ہے مجھے میرے والد نے۔ اس لیے کہ دین تو دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور آدمی سوچتا ہے کہ بھئی جیسا بھی ہوں لیکن دینی شعور اللہ نے دیا، اور وہ ماں باپ کی وجہ سے، ماں باپ کی سختیوں کی وجہ سے، ماں باپ کی شفقتوں کی وجہ سے، پیار بھی۔ تو اس کی فکر کرو، اس کی فکر کرو۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی شانہ ہمیں دین کی فکر نصیب کرے، اور ہر شخص جو ہے اپنی اولاد پہ نظر رکھے، اپنی اولاد پہ نظر رکھے۔ یعنی نظر رکھے کا مطلب نگرانی نہ کرے، نظر رکھے کہ میں کیسے میری اولاد کو دین میں ترقی کی راہ اور دلا سکوں، یہ فکر رہے۔ شادی کے بعد بھی دیکھتے رہو، بچے بڑے ہو جائے اس کے بعد بھی، اور کہ بیٹا جیسے بزنس میں ہوتا ہے کہ باپ بزنس مین ہے، بیٹا بھی بزنس مین ہے، باپ ریٹائر ہو جاتا ہے، بیٹے کو سونپ دیتا ہے، پھر بھی کوئی بات ذہن میں آتی ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا ایسا اگر کریں گے تو اور نفع ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ بیٹا برا بھی نہیں مناتا۔ تو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی کہ میرا بیٹا اگر اس طرح ہو جائے۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان، اللهم انقذ إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اللهم أصلح لنا في ذريتنا، اللهم أصلح لنا في ذريتنا، اللهم أصلح لنا في ذريتنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة،
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلنا ولمحبينا ولمحسنين ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.